میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، سنو، جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ، جائز بچہ، اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر، یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر۔ اگیان ہیتو کرت موہمران دیکارم ناشم ودھایم ہتدوتیتے، محمد اس دنیا میں آئیں گے، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اندھیرے کو مٹا دیں گے۔ آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا، آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا، پھر عورت کو عزت دی، پھر عورت کو سمان دیا۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی۔ تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے، چہرہ تک نہ دکھاؤں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں، پیروں میں ساکس پہنوں، ہاتھوں میں گلیوز پہنوں، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں، تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں، دو سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں ایک دو سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑھے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے، اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے کہ جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ججیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا۔ ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچھوڑے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ تین چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہیں تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔
اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو، اتنے گاڑھے کپڑے پہنو، اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا، تمہارے شریر کا، تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے۔ تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں لگائیے، اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے۔ جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت۔ اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی، سور کی چربی آتی تھی، لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں، اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے۔ اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی۔ لگا سکتی ہے لیکن گھر میں، فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں، پاؤنڈز لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں، پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل، لیکن گھر میں۔ باہر کوئی چیز نہیں۔ المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانية زانية زانية۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور سنو ترجمہ سن لو۔ المرأة إذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت، جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آولا، جس میں خوشبو ہے۔ استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فہی کذا و کذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے ہائے، خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے۔ خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، ہٹ بڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو
جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب کو تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو، یہ کلیجہ ہے تمہارا۔ شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے، اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہم الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ، وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے
शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकती हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनों भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा है कोई बात नहीं, खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनों ही के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न दो शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है, इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है, आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की, अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीज कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया, अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें खोल रहे हैं, सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नियत के ऊपर मिलता है। हमारी नियत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। या तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती है जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। ये जो कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनों के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गया। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं, इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक साहबी ने, एक औरत ने, साहबिया ने, अल्लाह के नबी मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना? क्या? हाँ।
تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الحمل موت، ارے وہ تو موت ہے۔ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے۔ موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا، چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا۔ تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں۔ الحمل الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے۔ وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا، کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا، دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں، اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا، اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر، کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا پیٹ بڑا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می۔ اس نے کہا جی کیا بات؟ دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے، میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا آؤ بیٹھو، ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا، اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا، اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے۔ اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا، اس سے لکھا پڑھی کرائی، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہو، کہاں، فون نمبر، موبائل نمبر۔ اس نے کہا مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے۔ اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی، اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی، پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک، آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے، ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا، پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا، رات بھر سویا۔ رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا، یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا، نماز پڑھ کے آیا، اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی، اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ والا فون لینڈ لائن، وہ گھنٹی بجتی ہے۔ اس نے گھنٹی اٹھائی، ارے کون اتنا صبح صبح، اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، فون کرتے ہیں لوگ، تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو۔ وہاں سے آواز آئی، کون؟ جمیل صاحب۔ کہا جی، بڑے نالائق انسان ہے تو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہو، بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی، جلدی آئیے ہاسپٹل میں، ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیوی بھی نہیں تھی، اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا، کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی۔ دماغ ٹھیک رکھو۔ ادھر سے اس ڈاکٹر نے، لیڈیز ڈاکٹر بھی چلائی اس کے اوپر، چپ بدتمیز کہیں گے، یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں، لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں۔ آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں؟ کہا پولیس مت بھیجو، میں آ رہا ہوں۔ گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا، اور جا کر کس وارڈ میں؟ کہ فلاں کمرے میں۔ کھولا کمرہ، ڈائن چھوڑے مر جا، میں ہی ملا تھا تجھے، ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا، بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی میرا بچہ۔ اب روتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟
ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے، اپنے بچے کو تم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہو، اس نے رونا شروع کر دیا، اس کا دماغ خراب. یہ ڈرامے بند کر. ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے چپ، رو رہی ہے ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہتے گی؟ مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں، سب کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا، اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا، ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے؟ بالکل سے چپ چپ. ڈاکٹر کہتا ہے چلو رکو، ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے، ادھر آؤ، لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کیا کر لو؟ آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا، بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چل، مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب چپول کھلنے والی